معزز سامعین گرامی قدر، آج 17 دسمبر ہو چکی ہے اور آئندہ آنے والے خطبے سے قبل یا اس دن پاکستان میں غالباً 25 دسمبر ہوگی یا 24 دسمبر ہوگی۔ آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں 25 دسمبر کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو آپ سب بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرسمس۔ اور کرسمس کا جو تہوار ہے اس کے حوالے سے بڑی افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اکیڈیمک ایک بحث ہے، یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا ایک مسئلہ ہے، اور جب مسئلہ کسی خاص فیلڈ سے متعلق ہو تو اسی کے ماہروں سے اس کے بارے میں رائے لینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے بڑی افراط و تفریط ہے، حتیٰ کہ بعض مذہبی جماعتوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں ایام میں لکھا جاتا ہے کرسمس پیکج، مسیحی بھائیوں کے لیے کرسمس کے تحفے، مسیحی بھائیوں کے لیے ان کی عید کے تحفے۔ میرے بھائیوں، اسلامی طور کے اوپر، شرعی طور کے اوپر کیا کرسمس منانا کسی مسلمان کے لیے یا کرسمس کی گریٹنگ کرنا یا کفار کے تہواروں میں شمولیت اختیار کرنا یا کفار کے تہوار میں جا کے کیکوں کا کاٹنا، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اور اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور سمجھ کے آگے ابلاغ کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک باب ہے جس میں مسلمان، عام سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں جی عیسائیوں کو ان کی عید کے اوپر وش کرنے میں کیا حرج ہے، مولویوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہ چیز پہنچانے کے پابند ہیں جو اللہ نے کہی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مذہبی رسومات اور عبادات کے حوالے سے ایک کلیہ بیان کیا، حتیٰ کہ میں نے تو آپ کو پہلے سیرت کے باب میں یہ مفصل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام عادتوں میں بھی مشرکین کی مکہ میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مدینہ میں مخالفت کرتے رہے۔ کجا عبادت کے معاملات ہوں، جو عید ہوتی ہے وہ عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی معاملات کا معاملہ نہیں ہوتا۔ عیسائی وہ پہلے ہیں یونانیوں کے بعد، یونانیوں نے تو اپنے گوڈ دیوی دیوتاؤں کی برتھ ڈے منائی تھی، لیکن عیسائی پہلے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی سالگرہ کو یوم عید قرار دیا تھا۔ اور کس عقیدے کے اوپر قرار دیا تھا کہ اللہ کے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، تو ہم ایک دوسرے کو اس خوشی کے موقع کے اوپر ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کا جواب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں اور قرآن کی دیگر سورتوں میں خود جواب دیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا پکڑا، لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم نے کائنات کی سب سے جھوٹی بات کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ اتنی کڑوی بات ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم نے یہ کہہ دیا کہ رحمان نے بیٹا پکڑا، اور رحمان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں الا آتی الرحمن عبدا، وہ اللہ کے سامنے عبد بن کے آتی ہیں، بندہ بن کے آتی ہیں۔ یہ تم نے کتنی کڑوی بات کی۔ اللہ تو اس کو کڑوی بات کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان اس بات کے جواب میں ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن آج کا مسلمان منہ اٹھا کے اپنے عیسائی ساتھی کو اور اقلیتی ساتھی کو جا کے کہتا ہے ہیپی کرسمس، میں تجھے مبارک دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہ مسلمانیت ہے؟ بقائے باہمی عیسائیوں کے ساتھ پورے سال اچھا سلوک ہوگا، عیسائیوں کی آپ شادی بیاہ میں ان کی مدد کریں،
ہونا چاہیے. اقلیتوں کے ساتھ معاملات. عیسائی ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بقائے باہمی کا کلچر ہے. پورا سال عیسائیوں کے ساتھ تعاون ہوگا, لیکن ان کے عبادت کے جو تہوار ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں ہوگا, تعامل بھی نہیں ہوگا, بلکہ ان معاملات میں ان سے بے روحی کی جائے گی اور بے روحی برتی جائے گی. ان ایام میں ان کو مبارک نہیں دی جائے گی. امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ائمہ نے اس بارے میں بڑی مفصل بحث کی ہے. آپ نے آج تک کوئی عیسائی دیکھا ہے جو مسلمانوں کی بقرعید کے موقع کے اوپر آ کے آپ کے طرف سے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے ہی ایک بکرا خریدے اور اس کی گردن پہ چھری چلا دے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے ایسے مسلمان ضرور دیکھے ہوں گے جو عیسائیوں کے اس تہوار پہ اپنی جیب سے کیک خریدیں گے اور اس کیک کے اوپر چھری چلا دیں گے. بڑے بڑے ائمہ نے یہ کہا یہ کیک کی بات ہے, اگر ان کے عبادت کے, یہ عبادت کے تہوار ہیں, یہ ان کے عبادت کے تہوار ہیں, ان کی شریعت کے تہوار ہیں, ان کے مذہب کے تہوار ہیں. من تشبہ بقوم, جو بندہ تشبہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ فہو منہم یا فہو منہم, تو وہ انہی میں سے ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ تشبہ کیا صرف لباس میں ہے؟ لباس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا لباس جو کسی کافر کا مذہبی عقیدے کا حصہ بن جائے, اس لباس کی بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. کجا یہ کہ آپ ان کے تہواروں کی مشابہت کرتے پھریں اور ان کے تہواروں کے اوپر جا کے کرسمس کے کیک کاٹیں, اور بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے علماء بھی کرسمس پیکج دے رہے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو کر ان کیک کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کافروں کی اعیاد کے موقع کے اوپر, عیدوں کے موقع کے اوپر ان کی عبادت خانوں کا رخ بھی نہ کرو, کیونکہ اللہ کا غیظ و غضب ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا, کیونکہ یہ تہوار انہوں نے خود گڑے ہیں. یہ خوشی کے تہوار نہیں ہیں, یہ اللہ کو ناراض کرنے کے تہوار ہیں. آپ وہاں جا کے کیک کاٹتے ہیں, محدثین نے, ائمہ نے لکھ دیا وہاں پہ جا کے کیک کاٹنا تو آپ نے تو اپنی جیب سے کاٹا. اگر وہ آپ کو کوئی تربوز بھی دے دیں تو آپ اگر وہ تربوز بھی کاٹ دیں تو یہ تربوز کاٹنا خنزیر کو ذبح کرنے سے زیادہ سنگین ہے. لیکن میں اور آپ اسلام کے ان بنیادی عقائد سے مسیحیوں کے ساتھ تعاون کریں. پورا سال ہے, تعاون پورا سال ہے. عیدوں کے اوپر وش کرنا, اس سے اجتناب کرنا مسلمانوں کی ضرورت ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ رود سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے بارے میں تو کہہ دیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں, اور نہ اللہ کو ضرورت ہے کہ کوئی بیٹا بنائے. اللہ کے سامنے ہر کوئی بندہ آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں, لیکن ہم میں سے بعض مسلمان کم علمی کی بنیاد کے اوپر, محبت کی بنیاد کے اوپر, بیٹا تو دور کی بات ہے, اپنے نبی کو اللہ ہی کا جز بنا دیتے ہیں. معاذ اللہ. یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ نور من نور اللہ, نور بشر کی بحث میں آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچے کہ نور تو بشر سے افضل نہیں ہے, تو یہ عقیدہ بنا لیا ہاں ایک نور بشر سے افضل ہے. نور بشر سے افضل نہیں ہے, کیونکہ ساری نورانی مخلوقات کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا تھا. آدم اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب جانتے ہیں اشرف المخلوقات انسان ہے. نور آدم سے افضل نہیں ہے. ایک نور افضل تھا, انہوں نے کہا اب کوئی بات نہیں بنتی تو نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کا نور بنا دیتے ہیں. عیسائیوں نے تو ابن اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی اور کہا آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اتنی گندی بات, اتنی بری بات, رب کو گالیاں دیتے ہو. اگر رب کا بیٹا کہنا رب کو گالی ہے تو رب ہی کا حصہ بنا دینا کیسا ہے؟ نور من نور اللہ, اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور تم نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ ہی کا جز بنا دیا. اور اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سالو کروایا. اے اللہ کے حبیب, قل کہہ دیجئے, قل ان کان للرحمن ولد. قرآن پاک میں توحید کی بھی اللہ تعالیٰ نے انتہا کی ہے اور یہ آیات ان میں سے ہیں. پیارے نبی کو اللہ حکم دے رہا, قل آپ کہہ دیجئے
ان قان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو اللہ کے بیٹے کا بھی یہ حق تھا کہ اس کی بھی عبادت کی جاتی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے بندہ بن کے آتی ہیں، غلام بن کے آتی ہیں، عبد بن کے آتی ہیں، مخلوق بن کے آتی ہیں، نہ بیٹا بن کے آتی ہیں، نہ ہمسر بن کے آتی ہیں، نہ جز بن کے آتی ہیں، نہ کل بن کے آتی ہیں۔ یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ اللہ ہی کا حصہ بنا لیا، اللہ ہی کا جز بنا لیا، اللہ ہی کو مخلوقات میں مان لیا، اللہ ہی کو ہر جگہ کے اندر مان لیا۔ اللہ مخلوق سے جدا ہے، اللہ ہے، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ ہاں مخلوقات میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں مخلوقات میں سے افضل بشر ہیں، اور بشروں میں سے بھی اور تمام مخلوقات میں سے بھی سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو آمینہ کے لال ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ختم بات۔ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل نبی مکرم ہے، لیکن نبی مکرم بھی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، نبی بھی اللہ کی اولاد نہیں ہوتے، نبی بھی اللہ کا جز نہیں ہوتے، نبی بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بھی لوگوں کو یہ تعلیم اور تبلیغ کرنے آتے ہیں کہ لوگوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ کرسمس کا فلسفہ، یہ عیسائی تہواروں کا فلسفہ، یہ کفار کے تہواروں کا فلسفہ، ہولی ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے ہیلوئن، کیسے کیسے تہوار مسلمان یعنی تشبہ کر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، جیسے اسلام کے اندر آپ کو بتلایا امر بالمعروف ہے، صرف اسلام امر بالمعروف کا نام نہیں ہے، نہی عن المنکر کا نام بھی ہے، اور نہی عن المنکر کی حدیث من رعا منکم والی سب نے سنی ہوگی، سب کو یاد ہے۔ من رعا منکم منکرا والی حدیث سب نے سنی ہے۔ جو کوئی تم میں سے منکر دیکھے کوشش کرے ہاتھ سے روکے، نہیں استطاعت رکھتا زبان سے روکے۔ یہ حدیث سب کو آتی ہے۔ اس حدیث کے آ جانے کے بعد پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے، جو حقیقی منکر ہے، جو حقیقی گناہ ہے آپ کے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اکیڈیمک بحث ہے کہ منکر وہی ہے جس کو قانون اور اسلام اور شریعت منکر کہے۔ منکر وہ نہیں ہے جس کو بندہ گھر بیٹھے سوچے یہ منکر ہے تو وہ منکر ہے، نہیں۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو ایک بچے کو یا عورت کو لوٹ رہا ہے، آپ میں استطاعت ہے، سخت ہے، آپ اس کو روک دیجئے، اپنے ہاتھ سے پکڑ لیجئے۔ شریعت کا یہ اصول ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ ہاں نہیں پکڑ سکتے، کمزور ہیں، تو چیخو پکار کر دیجئے، پکڑو اس کو، یہ ظلم کر رہا ہے، آواز اٹھائیے۔ اگر اتنی بھی سخت نہیں، اپنی جان کا خطرہ ہے تو دل سے تو برا جانیے۔ لیکن آج ہم امر بالمعروف کے اوپر لگے ہوئے ہیں، نہی عن المنکر کے بارے میں ہم نے سب نے خاموشی تانی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، گانا جس طرح تنہائی میں کمرے کے اندر سننا حرام ہے، اسی طرح پبلک میں، کنسرٹ میں، کالج میں بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر یہ کنسرٹ اور گانا بجانا کسی اور اسلامی ملک میں ہو تو بھی جائز نہیں ہو جاتا۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دی ہے۔ یہ آج کل معاشرے کے اندر بڑا المیہ ہے۔ یہ جو حکمرانوں کی جو منکرات ہیں، ان کی جو نواہی ہیں، ان کو جو منع کرنا ہے ان کے کان میں جا کے کرنا ہے۔ جو منکر اعلانیہ ہو اس کا رد اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، جس طرح کمرے میں گانا گانا بھی حرام ہے، ناچ گانا منع ہے، مسجد میں بھی منع ہے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے مسجد میں گانا گانے کی سنگینی زیادہ ہے، مسجد میں ڈانس کرنے کی سنگینی زیادہ کہ گھر کے کمرے میں؟ مسجد میں زیادہ ہے نا۔ اسی طرح وہ وطن جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، وہاں کعبہ کی بیٹی و بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے اگر حوا کی بیٹی کو سرے عام بیچا جا رہا ہوگا لائسنسوں کی آڑ میں، تو یہ زیادہ سنگین اور کبھی جرم ہے، کجا کسی کافر ملک میں ہو۔ اسی طرح وہ ریاستیں جو محبت وحی ہیں، جہاں مکہ اور مدینہ ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کے کام ہوں، کنسرٹ، ناچ گانا، گانا بجانا، اس کے اوپر خاموش رہنا اور اس کو منکر نہ سمجھنا، یا اس کی نہیں نہ کرنا، یا اس کا رد نہ کرنا، یا اس کو برا نہ جاننا، یہ بھی سنگین ہے۔
میرے بھائیوں پاکستان میں اور اس ریاست میں گانا بجانا دیگر ریاستوں سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ موجود ہے، وہاں پہ زیادہ سنگین ہے۔